اسٹوری آف حابیل اینڈ قابیل، اسٹوریز فرام قرآن سیریز میں آج ہم پڑھیں گے اسٹوری آف حابیل اینڈ قابیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سب لوگوں کو یہ سچا اہم قصہ پڑھ کر سنا دیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کے بارے میں فرمایا، یہ واقعہ جو پڑھا جائے گا وہ اس آسمان کے نیچے پہلا ظلم تھا، اس لیے اس واقعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبا ورڈ یوز کیا۔ نبا یعنی اہم خاص خبر، ان کو سنا دیجئے، یعنی سب لوگوں کو یہ خاص خبر سنا دیجئے۔ اس قصے کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے نبا ورڈ یوز کیا، ورنہ دوسرے قصوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصص ورڈ یوز کیا ہے، قصص یعنی قصہ، لیکن اس کے لیے خاص طور سے نبا ورڈ یوز کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اہم خبر ہے۔ اس قصے میں حسد، جلن، شریعت کا انکار، اللہ کی نافرمانی، انسان کے قتل کا ذکر ہے، جو زمین پر ہونے والے پہلے بڑے بڑے گناہ تھے، یعنی سارے گناہوں کا ذکر ہے اور یہ بہت بڑے بڑے گناہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سب کو سنائیے، جس میں خبر کے ساتھ ساتھ سبق بھی ہیں۔ یہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ ان کی شریعت میں جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو ان کی خبر سنا دیجئے، ان کا قصہ سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ حابیل اور قابیل، قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب کیسے شادی ہونی تھی؟ کراس میں۔ حابیل کی شادی ہونی تھی قابیل کی بہن سے اور قابیل کی شادی ہونی تھی حابیل کی بہن سے، لیکن حابیل کی بیوی حابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرے گا، یعنی قابیل نے کہا کہ مجھے حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرنی ہے کیونکہ میری جڑواں بہن خوبصورت ہے، جبکہ یہ ان کی شریعت میں الاؤڈ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک سیم ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن شریعت ہر پیغمبر کو تھوڑی تھوڑی الگ دی گئی اس وقت کے حساب سے۔ اب اس زمانے میں تو 2 خاندان تو تھے نہیں، صرف ایک آدم علیہ السلام تھے اور انہی کے بچے تھے، تو دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی شریعت میں اسی طرح شادی الاؤڈ تھی۔ پھر بعد میں جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے اور ترقی ہوتی گئی اور لوگ آتے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ شریعت بھی چینج کرتے گئے۔ جیسے کہ یعقوب علیہ السلام جب تھے انہوں نے 2 سگی بہنوں سے شادی کی تھی، بعد میں ہماری جو شریعت ہے اس میں الاؤڈ نہیں ہے کہ 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ شادی کی جائے، تو اس طرح سے شریعت لاز تھوڑے تھوڑے چینج ہوتے گئے۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ ان کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی،
قابیل نے جب آدم علیہ السلام سے اس بارے میں بات کی کہ وہ حابیل کی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ خود اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آدم علیہ السلام نے منع کر دیا، کیونکہ ان کی شریعت میں یہ الاؤڈ نہیں تھا، حرام رشتہ تھا۔ قابیل سخت مزاج تھا۔ قابیل اپنے نیچر میں بھی بہت سخت تھا، وہ کھیتی کرتا تھا۔ ادھر حابیل نرم مزاج تھے۔ حابیل بہت نرم تھے، وہ بکریاں سنبھالتے تھے۔ جب انسان بکریاں سنبھالتا ہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ بکریوں کے ساتھ نہ سختی کی جا سکتی ہے اور نہ نرمی، یعنی نہ ان کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ سختی سے انہیں مارا جا سکتا ہے۔ تو جب بکریاں چرائی جاتی ہیں تو وہ انسان آٹومیٹیکلی نرم مزاج ہو جاتا ہے۔ تو حابیل جو تھے وہ بہت نرم مزاج کے تھے۔ حابیل اور قابیل کی قربانی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تو ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جب لوگ اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کرتے تھے تو ایک آگ آتی تھی آسمان سے، اور وہ آگ اس قربانی کو کھا لیتی تھی، تو یہ سائن ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں بھی اپنی قربانی رکھو اللہ کے سامنے اور دیکھو کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا اور قابیل نے سب سے ردی فصل کا حصہ۔ حابیل جو تھے وہ بہت اچھے انسان تھے۔ جب اللہ کے لیے ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمیں اپنی جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے وہ ہمیں دینا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی جو سب سے اچھا جانور تھا وہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل جو تھا وہ اچھا انسان نہیں تھا، اس نے سب سے ردی فصل کا حصہ، جو سب سے خراب فصل کا حصہ تھا، وہ اس نے قربانی کے لیے دیا۔ اب آسمان سے آ گئی، اب دونوں انتظار کرنے لگے کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ یہ سائن تھا کہ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اب جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کو بہت غصہ آیا، اس کو بہت جلن ہوئی، اسے حسد ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا کہ میری اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی اور اس کی قبول کیوں کی۔ تو وہ بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دے کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا، میں تمہیں مار ہی ڈالوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ حابیل نے کیا کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ قابیل نے کہا I will kill you، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ یہ بات حابیل جانتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گئے۔ قابیل کو ختم کر دیا، حابیل کو ختم کر دیا قابیل نے۔ قاتل کے اوپر مقتول کے بھی سارے گناہ لکھ دیے جاتے ہیں اور اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ قاتل کون ہوتا ہے؟ جو کلر ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جس کا اس نے مرڈر کیا ہوتا ہے مقتول، اس کے سارے گناہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جو قتل کرنا اسلام میں بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا ارادہ لڑنے کا نہ ہو اور مجھے زبردستی گھسیٹ کر لایا جائے اور میری گردن اڑا دی جائے تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر قاتل تیرے اور اپنے گناہ لے کر جہنم میں جائے گا، یعنی وہ اپنا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جائے گا۔ جب کوئی حملہ کرے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کبھی بھی پہل نہیں کی جائے گی۔ یعنی کوئی انسان جو ہے، ہمیں کسی کو، ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، صرف اپنا بچاؤ، لیکن ہمیں کسی کو مارنا نہیں چاہیے۔ ایک اور حدیث کے مطابق قاتل اور مقتول، قاتل یعنی کلر اور مقتول یعنی جس کا قتل کیا جاتا ہے، دونوں جہنم میں جائیں گے اگر دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مارنے کی ہوئی۔ اب ایک اور ڈیفرنٹ کیس ہے، اگر دو آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں اور دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن ایک نے مار دیا اور دوسرا مر گیا، تو اب جو ہوگا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلا والا دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، یعنی ان کی نیت تو ایک دوسرے کو مارنے کی تھی، اس لیے پھر وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ کیسز ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے مار دیا، لیکن مقتول یعنی جس کا قتل ہو گیا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، یعنی اگر اسے موقع ملتا تو وہ مار دیتا، دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اگر ایک مارنا چاہتا ہے اور دوسرے کی نیت بالکل بھی نہیں ہے اسے مارنے کی، تو پھر جس نے مارا ہے اسی پر گناہ ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں سب سے بڑا جو گناہ جو ہوا، وہ سب سے پہلے کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو شریعت کا انکار کیا، قابیل نے شریعت کا انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا۔ پھر دوسرا، جب قربانی قبول ہو گئی تو اس نے حسد کیا۔ حسد، جلن، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ سارے گناہ جو ہوتے ہیں، جالسی، جلنا، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی، یعنی کسی پر ظلم کرنا، قطع رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا، یہ دونوں گناہ اس بات کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والے کو دنیا میں بھی جلد سزا دے۔ یعنی یہ دو ظلم گناہ اتنے بڑے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ انہیں مرنے کے بعد جو سزا ملے گی وہ تو الگ ملے گی، اس کے لیے الگ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی، یعنی آخرت میں۔ قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے، یعنی قابیل نے کیا کیا تھا؟ ظلم بھی کیا، اپنے بھائی سے تعلق بھی ختم کیا، اس کا قتل بھی کیا، اتنے سارے گناہ کیے تھے اس نے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اب لاش کے ساتھ معاملہ، اب کیا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو تو مار دیا، لیکن اب اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، ابھی آج تک کسی کا کوئی قتل نہیں ہوا تھا، نہ کوئی مرا تھا، تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کا کیا کروں، اس باڈی کا کیا کروں۔ اب قتل کے بعد قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے گڈھا کھودا، کوے نے آ کے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ اسے دیکھ کر قابیل نے حابیل کی باڈی کو دفنایا۔ سمجھ گیا قابیل کہ اس طرح سے مجھے گڈھا کھودنا ہے اور گڈھا کھود کے باڈی کو دفنانا ہے، تو اس نے ایسا ہی کیا، حابیل کی باڈی کو دفنایا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، یعنی مجھے اتنی بھی مجھے سمجھ نہیں تھی کہ میں اس طرح سے گڈھا کھودتا اور اپنے بھائی کو دفناتا، کہ کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، جیسے کوے نے مجھے سکھایا کہ کس طرح سے گڈھا کھودنا ہے۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اب یہ پشیمان اور شرمندہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے قتل کرنے کے بعد شرمندگی ہوئی ہو، یا پھر اسے گڈھا کھود کے دفنانا نہیں آیا، اس وجہ سے وہ شرمندہ ہوا ہو۔ جو انسان اللہ کی شریعت کو نہیں مانتا، اللہ کے فیصلوں پر حسد کرتا ہے، اپنے اندر کے غصے کو نہیں کنٹرول کرتا، اسے اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ دنیا میں پہلا گناہ قابیل نے کیا، کیا کیا؟ اللہ کی شریعت کا انکار کیا، پھر حسد کیا۔ حسد کیوں کیا؟
کیونکہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی تھی۔ پھر غصہ کیا، جب یہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو کیا ہوا، اسے بہت غصہ آیا، غصے میں اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ سب جو ہے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ پہلے گناہ تھے جو اس زمین پر ہوئے۔ ناحق قتل میں پہل کرنے کے بعد جتنے انتقامی قتل ہوں گے، ان سب کا گناہ قتل میں پہل کرنے والے کو بھی ہوگا اور دوسرے قاتلوں کو بھی ہوگا۔ یعنی کوئی ایک شروعات کرتا ہے قتل کرنے کی، اور اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، تو جو پہلا انسان ہوگا جس نے شروع کیا ہوگا اس پر گناہ ہوگا۔ اور یہاں پر کیا ہوا، جو قابیل نے یہ سب چیزیں شروع کی، قتل کا گناہ جو ہے سب سے پہلے قابیل نے کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ظلماً یعنی ظلم کے ساتھ کسی کو قتل کرتا ہے تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی اس گناہ کا حصہ آتا ہے۔ یعنی قابیل پر کے بھی اکاؤنٹ میں یہ جو قتل ہوتا ہے اس کا حصہ جو ہے لکھا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قتل کی شروعات اسی نے کی تھی، سب سے پہلے قتل اسی نے کیا تھا۔ تو جتنے بھی اب انتقامی قتل ہوں گے اور جتنے بھی دنیا میں ہوں گے، سب کا گناہ جو ہے ایک حصہ، گناہ کا حصہ اس کے پاس بھی جائے گا، یعنی اس کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گا، اس کے اعمال نامے میں بھی جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں کوئی غلط چیز شروع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک چیز آپ غلط شروع کرتے ہیں، کچھ بھی آپ شروع کریں، کوئی بھی غلط کام شروع کریں، اور پھر اس میں جتنے لوگ بھی جڑتے جاتے ہیں تو اس سب کا گناہ جو ہے وہ سب آپ کے اکاؤنٹ میں بھی جاتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی غلط کام کی شروعات نہیں کرنا چاہیے، نہ اس میں انوالو ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں ان سب کا ثواب بھی پہلے انسان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے جس نے وہ اچھا کام شروع کیا ہوتا ہے۔ قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس سے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا اور وہیں بس گیا، اس نے چھوڑ دی وہ جگہ، دوسری جگہ جا کے وہاں بس گیا۔ قابیل جیسے لوگ قابیل سے جا کر مل گئے، جتنے بھی اس کی طرح کے ذہنیت کے خراب لوگ تھے وہ سب ایک جگہ جا کے اکٹھا ہو گئے، قابیل سے مل گئے اور انہوں نے اپنا الگ ٹھکانہ بنا لیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ اور یہ سب کیوں ہوا تھا؟ یہ سب اس لیے ہوا تھا کیونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان بھی اترا تھا۔ تو شیطان نے تو قسم کھائی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہ میں آدم کے بچوں کو بہکاؤں گا اور انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے بہکا دیا قابیل کو، اور قابیل بھی جہنم میں جائے گا شیطان کے ساتھ۔ اور جو اس کی پیروی کرے گا، یعنی جو شیطان کے کہنے پر آئے گا، کہنے پر چلے گا، وہ سب بھی شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹا دیا جو شیس علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد وہی نبی بنے۔ اب ہم نے جو سٹوری پڑھی ہے اس کا ریفرنس کیا ہے قرآن میں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہاں یہ سٹوری آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے یہ سٹوری شروع ہوئی ہے۔ وَاتْلُو اور پڑھیے علیہم ان پر نبأ خبر ابنئی دو بیٹوں کی آدم علیہ السلام کے بالحق ساتھ حق کے، اذ جب قربا ان دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبلا تو وہ قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک سے، اللہ تعالیٰ نے ایک سے قربانی قبول کی، ولم اور نہ، یتقبل وہ قبول کی گئی، من الآخری دوسرے سے، ایک سے قبول کی دوسرے سے اللہ نے قبول نہیں کی، قالا کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ البتہ میں ضرور قتل کروں گا تجھے، حابیل نے کہا، قالا کہا یعنی حابیل نے، انما بے شک،
یتقبلو قبول کرتا ہے اللہ اللہ من المتقین متقی لوگوں سے۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول کرتا ہے متقین سے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، یعنی حابیل نے، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ پھر نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 28، لَئِم البتہ اگر بسطتا بڑھایا تو نے الیہ میری طرف یدہ کا ہاتھ اپنا لِتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ماں نہیں انا میں بباسطن بڑھانے والا یدیا ہاتھ اپنا الیکا تیری طرف، لأقتلکا تاکہ میں قتل کروں تجھے، یعنی تو مجھے مارنے چاہتا ہے تو مار لے مجھے، لیکن میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ یعنی کیوں انہوں نے ایسا کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں اللہ پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ پھر نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 29، انی بے شک میں اریدو میں چاہتا ہوں، ان کی تبوء تو پلٹے، باسمی ساتھ میرے گناہ، و اسم کا اور اپنے گناہ کے، یعنی میں چاہتا ہوں، حابیل نے کہا کہ تو میرے گناہ بھی لے لے اور اپنے گناہ بھی لے لے، فتکونا پھر تو ہو جائے، من اصحاب الناری ساتھیوں میں سے آگ کے، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے، الظالمین ظالموں کا، یہ ظالموں کا ایسا ہی بدلہ ہوتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائیں، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 30، فطوعت تو آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، اس کے ضمیر نے، اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا قابیل کے لیے، قتلا قتل کرنا، اخیہ اپنے بھائی کا، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے، فاصبح پس وہ ہو گیا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، خسارہ پانا یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا وہ۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ نیکسٹ آیت ہے، فبعث پھر بھیجا اللہ نے، غراباً ایک کوّا، یبحث وہ کھودتا تھا، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءتا لاش، اخیہ اپنے بھائی کی، قولا اس نے کہا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت کیا عاجز ہوا میں، ان اس سے بھی کہ اکونا میں ہو جاؤں، مثل مانند ھذا اس الغرابی کوے کے، فاواریا کہ میں چھپا دوں، سوءتا لاش اخی اپنے بھائی کی، فاصبح تو وہ ہو گیا، من النادمین نادم ہونے والوں میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا،
پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ کی 27 سے 31 آیت تک یہ قصہ آیا ہے۔ 5 آیتیں ہیں، اگر ہم یہ قصہ اچھے سے سمجھ لیں گے تو ہماری 5 آیتیں کور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔